بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، افغانستان کی صورتحال کچھ ایسی سامنے جو آ رہی ہے تو امید افزا نہیں ہے۔ بدقسمتی سے جو ونڈو آف اپرچونٹی جسے کہتے ہیں، ایک بہت بڑی امید پیدا ہوئی تھی جب امریکہ اور طالبان کے درمیان آج سے سال ڈیڑھ سال پہلے معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کے تحت اب طالبان کو بھی فارمل ان کو ایکسیپٹنس بھی دی گئی، ان کے ساتھ نیگوسیشن بھی شروع ہو گئی۔ اور پھر جو لوگ اکثر لوگ زیادہ بات یہی کرتے تھے کہ جی افغانوں کو یہ مسئلہ خود حل کرنے دے، تو افغان ٹاکس جیسے بین الاقوامی مذاکرات وہ بھی شروع ہوئے، وہ بھی کئی مہینوں پہ محیط رہے، لیکن بدقسمتی سے اس کا بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا۔ اور وہ جو کٹ آف ڈیٹ تھا یعنی مئی کی جو پہلی تاریخ، جس میں معاہدے کے مطابق امریکہ کے سارے افواج جو تھے ان کا افغانستان سے نکل جانا تھا۔ ابھی پریزیڈنٹ بائیڈن امریکہ جو ایک ایسی صورت انڈیساسیونس کی جو صورتحال تھی، ابھی اس سے نکل کے اس نے فیصلہ کیا کہ انخلا جو ہے وہ 1 مئی سے شروع ہوگا، لیکن یہ آخری فوجی جب جائے گا تو وہ 11 سپٹمبر یعنی 9/11 کا 20واں جو ان کے اینیورسری ہے، 20th اینیورسری، اس پہ وہ ساری فوج انکنڈیشنلی ودرا کریں گے۔ اس پہ طالبان کی طرف سے جو ریئیکشن آیا ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ نے اپنے معاہدے سے جو ہے وہ مطلب اس کو بیک کیا ہے، اور معاہدے کے مطابق اس کو امریکہ کو 1 مئی تک سارے افواج، انٹرنیشنل افواج افغانستان سے نکلنے تھے۔ ابھی طالبان نے ایک تو یہ، دوسری طرف طالبان نے یہ بھی اعلان کیا کہ جب تک بین الاقوامی افواج انکلوڈنگ امریکہ کے سارے افغانستان سے نہیں نکلتے، اس وقت تک جو ہے طالبان کسی بھی ایسی پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے جہاں پہ افغانستان میں امن یا پیس پروسیس کے حوالے سے بات ہوئی۔ پہلے یہ پروسیس پورا کیا جائے، اس کے بعد باقیوں کو دیکھا جائے۔ ابھی جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، یہ میرے خیال میں جو فیلئر ہے وہ نہ صرف یہ ہے کہ امریکہ کی بہت بڑی ناکامی ہے، طالبان کی بھی ہے، اور ساتھ ہی ڈاکٹر اشرف غنی یعنی افغان گورنمنٹ کی بھی ہے۔ کیونکہ آج اگر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ انخلا کے بعد کیا ہوگا، ایک انٹرم سیٹ اپ ہونا چاہیے یا ایک پراپر سیٹ اپ ہونا چاہیے، یا ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کا جو پیس پلان ہے، یہ اگر مہذب دنیا میں جتنے بڑے ذہن امریکہ، پاکستان، طالبان، افغانستان اور پوری دنیا جو انگیج تھی گزشتہ 2-3 سال سے، تو کیا ان لوگوں نے نہیں سوچا تھا کہ 1 مئی کب آ رہی ہے، یا یہ 14 مہینے 15 مہینے کا جو ڈیڈ لائن ہے یہ نزدیک نہیں آئے گی۔ بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو ذمہ داری ابھی آگے کیا ہوگا، جو افغان آبزرور ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بار پھر افغانستان میں پہلے سے وائلنس زیادہ ہے، پہلے سے تشدد زیادہ ہے، لیکن اس تشدد میں بے پناہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طالبان نڑیوال جو بین الاقوامی جتنے فوجی ہیں، اسپیشلی امریکہ وغیرہ کے، ان پہ حملے شروع کر سکتے ہیں، اور ان کے ریئیکشن میں امریکہ نے بھی اعلان کیا کہ ان پہ حملہ کیا گیا تو ریئیکشن بہت بڑا ہوگا۔ ابھی گراؤنڈ پہ کون ہوگا؟ گراؤنڈ پہ وہی بیچارہ افغان عوام جو ہے وہ ہوں گے جو گزشتہ 40-42 سال سے وہ سفر کر رہے ہیں۔ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ونڈو آف اپرچونٹی تھی، ایک بہت بڑا موقع ہاتھ آیا تھا 4-5 دہائیوں میں افغانستان میں ایک دیر پا امن قائم کرنے کے لیے، ان کو ضائع کیا جا رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی جو تاریخ جو سب سے بڑی رسپانسبلٹی ڈالے گی وہ 2 قوتوں پہ ڈالے گی۔ ایک طرف طالبان پہ، خود اپنے آپ کو افغان بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ بھی کہتے ہیں افغان کے خیر خواہ بھی سمجھتے ہیں۔ دوسری سائڈ پہ ڈاکٹر اشرف غنی اور اس کے ساتھ جو گروپ ہے ان پہ ذمہ داری، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری جو افغان سوسائٹی کا جو انٹیلیجنسیا ہے، ان کی سیاسی، مذہبی، ایتھنک جتنے بھی لیڈرشپ ہے ان پہ، کہ ان سب نے یہ موقع جو ضائع کیا، خدا کرے کہ ایک ایسا موقع بہت جلد اور ہاتھ آئے، لیکن یہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر طالبان ضد نہ کرتے، مطلب طالبان کو ایک ایکسیپٹنس مل گئی، ان کی تحریک کو ایک ایکسیپٹنس مل گئی، ان کو اکاموڈیٹ کیا جانے لگا، اگر وہ اپنی ضد سے تھوڑی سی ہٹ جاتے، یہ تشدد میں جو بے پناہ اضافہ ہوا ہے افغانوں کو، افغان فورسز کو، ان کے خلاف، ان میں تھوڑی سی کمی لاتے، اسی طرح ڈاکٹر اشرف غنی صاحب تھوڑا سا اسٹیپ بیک کرتے، ایک لیڈر کی ہے، کیونکہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو ان پاپولر ڈیسیجن لے لے۔ عام حالات کیلکولیٹڈ ڈیسیجن تو ہر ایک بندہ لے سکتے ہیں، میڈیا کر لوگ بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس وقت افغان کے لیے ایکسٹرا آرڈنری
آرڈینری لیڈرشپ کی ضرورت تھی اور اس کی توقع ڈاکٹر اشرف غنی صاحب سے بالکل کی جا رہی تھی، لیکن ڈاکٹر صاحب بھی اپنی پوزیشن کے ساتھ سٹک کر گئے۔ اس نے کوئی آفر ایسی نہیں کی کہ اس کا جو ہے افغانستان میں امن کے حوالے سے جن کو ہم ایک بہت بڑی ڈیسیجن جو ہے وہ کہے۔ اسی طرح پریزیڈنٹ کرزئی صاحب، اسی طرح ڈاکٹر عبداللہ صاحب اور جتنی افغان قیادت ہے، یہ جو 15 مہینے یا 2 سال جو ہم نے ضائع کیے، میں سمجھتا ہوں کہ افغان عوام کے لیے اور اس ریجن کے لیے یہ ایک بہت بڑا لاس ہوگا، اور اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ابھی جو نظر آ رہی ہے، جو سمجھا جا رہا ہے کہ اس کے بعد افغانستان میں اور جب امن کا موقع آئے گا، کیونکہ یہ 5-6 مہینے جو امریکہ نے ڈیلے کیا ہے، اب اس میں کیا ہوگا اگر طالبان نے ری ایکشن کی اور اگر امریکہ نے اس کا کاؤنٹر ری ایکشن کیا۔ اسی طرح افغانستان کے اندر اور بھی ملیشیا جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بنتے جا رہے، اس طرح علی پور کا ملیشیا، اس نے حکومتی ہیلی کاپٹرز کو، حکومتی فوجیوں کو جو ہے اس کو شہید کیا تھا۔ تو یہ اگر یہ ملیشیا آ گئے، اس طرح سے طالبان، دوسری طرف سے حکومت، ساتھ ہی انٹرنیشنل فورسز ان پہ حملے اور ان کا ری ایکشن، تو اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہوگا وہ افغان عوام کو ہوگا، جو گزشتہ 40-42 سال سے ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ افغان لیڈرشپ نے اسپیشلی اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی ایک بہت بڑا موقع جو تھا وہ ہاتھ سے جانے دیا، اور ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی اگر طالبان تھوڑا سا ہوش کے ناخن لے، ابھی بھی اگر ڈاکٹر اشرف غنی صاحب تھوڑا سا ہوش کے ناخن لے، خود بیٹھ کے، خود سامنے آ کے، دونوں اس میں کوئی مطلب یہ کہ افغانستان کے لیے، افغانستان کے امن کے لیے تھوڑا سا سٹیپ بیک کرے، اپنی عزت سے، اپنی ہیڈ درمی سے، جتنے بھی جہادی کمانڈرز ہیں، جتنے بھی حکومتی اور غیر حکومتی یا طالبان، کیونکہ یہ موقع جو ہے ایکسٹرا آرڈنری لیڈرشپ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ میڈیاکر۔ تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی قیادت بدقسمتی سے اس وقت اگر طالبان ہے تو وہاں بھی کوئی ایکسٹرا آرڈنری لیڈرشپ نہیں ہے۔ اس طرح اگر ڈاکٹر اشرف غنی صاحب اور ان کا جو گروپ ہے جو حکومت میں ہے، ان میں بھی کوئی ایکسٹرا آرڈنری لیڈرز نہیں ہے جو کہ ان پاپولر ڈیسیجن لینے کے لیے تیار ہو، اور یہی وجہ ہے کہ خدا نخواستہ، خدا نہ کرے، افغانستان میں جو سمجھا جا رہا ہے کہ ایک اور پرتشدد فیس جو ہے اس میں وہ انٹر ہو سکتا ہے۔